سر پیٹ کا رو رو یہ نوحہ پڑا سیناؤں سر پیٹ کا رو رو یہ نوحہ پڑا زہرا کے معصوم کا آج چالیس سید مظلوم کا آج 40 وہ جو ہے ابن حسن قاسم علی نثار سیاہ کے دن ہائے ہائے قتل ہوا تشنلا شادی کا جوڑا جو تھا مل گیا مٹی میں سار اس کا بھی چیلم ہے آج ہائے ستم ہے غزہ اس کا بھی چیلم ہے آج ہائے ستم ہے غزہ اکبر و اصغر کا بے آج 40 شاہ کے لشکر کا بے آج 40
کے ہر ایک عضو کو تن سے ملا کر کہا، ان کے ہر ایک عضو کو تن سے ملا کر کہا، زین الباق اڑاتے ہوں میں، یعنی ذرا پاسا تن سے ملاتی ہوں میں، تن سے ملا جب چکے اپنے وہ شوہر کا ساتھ، عابد مغموم سے کہنے لگی آبا، اس کو کفن دیجئے آپ نے آن کا، عرض کی سجاد نے رو رو کے بعد چشم کا، عرض کی سجاد نے رو رو کے بعد چشم کا، اس نے کہا سے میں تو تمہاری بیاسا نہیں آؤں، کہاں سے کفار پاس تو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون طيب محرم تمام ہوا. آج کا دن چہلم کا دن آ گیا. طریقہ ہوتا ہے نا کہ جس کے ہاں انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والوں کو فرصت دیا جاتا ہے. آج ہم اور آپ فرصت دینے آئے ہیں. جس کو فرصت دیا جائے, جس کا بیٹا شہید ہوا ہے اس ماں کو فرصت دیا جائے. ہم مدینے سے بھی دکھیاری ماں شکستہ پہنو لیے ہوئے یا حسین کہتی ہوئی ہمارے درمیان آ چکی ہے. کس کا فرصت دیا جائے؟ اے ام المؤمنین عباس کا فرصت قبول کیجئے. علی اکبر کا فرصت قبول کیجئے. اے رباب علی اصغر کا فرصت قبول کیجئے. اے فروار قاسم کا فرصت قبول کیجئے. آئیے ایک ایک کا فرصت پیش کرتے ہیں. عزیزو, آج جو قافلہ لٹ چکا تھا وہ وطن کی طرف جا رہا ہے. چہلم میں نا کون؟ ابھی آپ نے سنا جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے تو امام نے الشام. جزاکم اللہ. دیکھیے آج کا دن شرما کے رونے کا نہیں ہے. آج فاطمہ زہرا آپ سے فرصہ لینے آئی ہے. رسول اللہ آپ سے فرصہ لینے کے لیے آئے ہیں. چوتھے امام کہتے ہیں میرے بابا پر ایسے نہ رویا کرو. میرے بابا پر ایسے رو جیسے کوئی ماں اپنے جوان لال کے لاشیں دھروایا کرتی ہے. جزاکم اللہ. خدا کو کسی کا من اللہ سوائے کا نہ ہو سکتی. ہاں عزیزو, یہی حق ہے رونے کا, یہی حق ہے رونے. اے نوجوانوں, اے بڑھ کا واسطہ ہو. اے ماں, اپنی آغوش میں بچوں کو دیکھو تو علی اصغر کو یاد کر لینا. اے بھائیو, اگر پڑوس میں تمہارا بھائی بیٹھا ہو تو عباس کو یاد کر لینا. اگر باپ ساتھ میں ہو تو نوجوانوں اگر حسین کو یاد کر لینا. ہاں عزیزو, اے میری ماں بہنوں, اپنی چادروں کی سلامتی کے لیے اگر زینب کو یاد کر لینا. جزاکم اللہ. خدا کو کسی کا من اللہ سوائے والا حسین کی. ہاں عزیزو, کون؟ آج سید سجاد قافلہ لے کر جا رہے ہیں. کون جناب سید سجاد؟ عزیزو, اس قافلے نے بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں. اس قافلے نے بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں. جب یہ قافلہ لٹا ہوا دربار شام میں پہنچا تو وہ شرابی تخت پر بیٹھا تھا اور ہماری شہزادی ہاتھ بندے ہوئے کھڑی ہوئی تھی. عزیزو, آپ کے رونے کے لیے جملہ کہہ دوں. ایک آیت اللہ کے ہاں مجلس ہو رہی تھی. مجلس ہوتے ہوتے جب ذاکر نے پڑھا نا کہ ہائے وہ کیسا منظر تھا, شرابی تخت پہ تھا, زینب ہاتھ بندے ہوئے کھڑے ہوئی تھی. آیت اللہ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں ذاکر ذرا رک جا, میں جملے کا حق تو ادا کر دوں. امامہ اتارا سر کا ماتم کیا. ہائے شرابی کا دربار, ہائے زینب. جزاکم اللہ. خدا تجھے سے بنا اللہ سماعت حسین. اور اسی طرح کہتے گئے تھے ایک مرتبہ روتے روتے روحانی میں دن بے ہوش ہو گئے. اور جب حضرت سے فاقہ ہوا پوچھا آپ بے ہوش ہو گئے کہ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ ایک شرابی کے دربار کے اندر اگر میری شہزادی تھی تو سید سجاد پر کیا گزر گئے ہوگی. جزاکم اللہ. خدا کو کسی کا من اللہ سوائے کا حسین کے. ہاں عزیزو, آج فرصہ دینا ہے نا, دل کھول کر روئیے گا سب کو. کون سید سجاد؟ عزیزو, ہمارے امام زمانہ کہتے سلام ہو ذات پر جسے شام و کوفہ کے بازار میں ایسا گھسیٹا گیا تو جیسے کسی ایسے غلام کو گھسیٹا جائے جس کا کوئی آقا نہ ہو. اللہ اکبر. اس
इस जुमले की मैं क्या तशरीह करूं, इस जुमले की मैं क्या तशरीह करूं। इमाम क्या कहते हैं, इमाम कहते हैं सलाम हो मेरे उस शख्स पर जिसको शाम कूफा के बाजार में ऐसे घसीटा गया कि जैसे किसी ऐसे गुलाम को घसीटा जाए कि जिसका कोई आका ना हो। और मैं क्या तशरीह करूं, हाँ अजीजों, शाम कूफा के बाजार में कोई सैयद सज्जाद को इधर घसीटा था, तो उधर घसीटा था, जमीन के जितने पत्थर थे, अरे सैयद सज्जाद का बाजार जगह जगह से जख्मी हो गया। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा को किसी का मैं बड़ा ऐसे बनाना चाहता। आदिजान मोहतरम, लीजिए तारीख ने बताया कि एक वक्त वो भी आया शाम का जिंदान के अंदर, ये कैदी है मौजूद। तारीख ने बताया, आपने सुना होगा ना, अक्सर सुना होगा कि कैद खाने के जिंदान के दरवाजे पर आकर सकीना जाते आते लोगों से कहती थी, भाई अगर करबला जा रहा हूँ मेरा सलात कर देना, करबला जा रहा हूँ मेरा सलात कर देना। मेरे चचा से कहना, सकीना बहुत याद करते। लेकिन अजीजों, आज जो काफिला जा रहा है ना, सकीना इनके साथ नहीं है, सकीना साथ नहीं जा रही है। रोज पूछते थे ना सकीना, अम्मा हम तो वतन जाएंगे, भैया ये जो परिंदे कहाँ जा रहे हैं, ये बहन ये अपने वतन जा रहे हैं, तो भैया तो हम भी वतन जाएंगे। लेकिन आज सकीना नहीं जाएगी, आज सकीना नहीं जाएगी। आप कहते नहीं कैसे सुन रहे जुमला, कसम खुलेगी, और ये कयामत का जुमला है अजीजों। परदेश में अगर किसी बच्ची को छोड़कर आ जाए, कौन सा बाप होगा, कौन सा भाई होगा, कौन सी माँ होगी कि परदेश में औलाद रह जाए और वो परदेश से वापस आ जाए। हाँ जी, तो सुनिए रिवायत। तारीख ने बयान किया, एक यहूदी शाम पहुंचा, और शाम पहुंचने के बाद उसकी ज़ाते राह खत्म हो गई, उसके पास ज़ाते राह खत्म हो गई। उसने सोचा मैं यहाँ के बादशाह से, यहाँ के जो बादशाह है उससे मैं कुछ पैसा ले लूं और मैं अपनी ज़ाते राह के लिए इंतजाम कर सकूं, लेकिन उसके लिए कुछ तोहफा ले लूं। और तोहफे के लिए उसके पास कुछ न था। वो जंगल गया और जाने के बाद एक हिरने का शिकार किया और उसे कैदी बनाकर ले जा रहा था। अभी ले जा रहा तो गुजार रहा था कि जैसे जिंदान के सामने से वो हिरन गुजरी तो मरतबा रुक गई, आगे नहीं बढ़ती है। उसने बड़ी कोशिश की कि उस हिरन को आगे बढ़ाया जाए, वो आगे नहीं बढ़ती है। एक मरतबा और फौरन कहती है, अस्सलाम वालेकुम या इमाम, आप पर मेरा सलाम हो। बस इतना सुनना था। एक मरतबा ये परेशान हो गया, कौन है जिसको सलाम कर रही है। अब जो उसने जिंदान में झांक कर देखा, क्या देखा, एक कोई ज़रीफ सा बैठा हुआ था, सर को झुकाए हुए था। एक मरतबा पूछा, अरे आप कौन है? क्या तुमने रसूल का नाम सुना है? मुसलमानों का कहा सुना? क्या उसके दो नवासे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन। अरे मैं हुसैन का मजलूम बेटा, अरे मैं हुसैन का मजलूम बेटा सैयद सज्जाद हूँ। पूछा, सैयद सज्जाद, ये हिरन तुमसे क्या कह रही है? क्या हिरन बस इतना कह रही है कि मौला बस इतना मोहलत दिलवा दीजिए इससे कि मेरे बच्चे प्यासे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें जाकर दूध पिला रही हूँ। अजब रही इमाम की नजर में अली असगर की तस्वीर आ गई हो और मदरा कहा हो, मेरे भाई में जमानत लेता हूँ, अरे इस हिरनी को जाने दो, ये जाकर अपने बच्चे को दूध पिला कर आ जाए। इमाम ने कहा मैं जमानत लेता हूँ तो इसे जाने दे। अल्लाह अकबर। बस इतना सुनना था। एक मरतबा वो कहता है, यहूदी कहता है, मौला मैंने इसको आपके सबके में आजाद कर दिया, लेकिन मौला मुझे कलमा पढ़वा दीजिए। अरे जिसका रसूल का नवासा, अरे 3 दिन का भूखा प्यासा कर दिया गया हो, उसके खानवाले के साथ इतना जुल्म हुआ हो, मौला अरे मौला मुझे कलमा पढ़वा दिया। कलमा पढ़वाने के बाद यहूदी ने पता क्या किया? अरे शाम के हर दरवाजे पर जाकर कहता था, अरे तुम सो रहे हो, अरे देखो सैयद सज्जाद नवासे रसूल कैदी बनाकर लाया गया। क्या तुम इस बात से बेखबर हो? जब इनकलाब आया तो एक मरतबा यजीद ने कहा से कत्ल कर दिया जाए। कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद तारीख ने बताया इसको दफन कर दिया गया। दफन करना था कि यहूदी के खानवादों को पता चला, जब उसकी ज़ौजा और बच्ची आई ना और आने के बाद कब्र
देखने के बाद पूछा ये कैसे हुआ, तो कहा एक कैदी की वजह से इसे कत्ल कर दिया गया। तो मतलब जिंदान के दरवाजे पर आकर कहती है ऐ कैदी तू कैसा है, तेरी वजह से मेरा खास सरपरस्त दुनिया से चला गया। इमाम ने कहा अच्छा तुझे ये फिक्र है। असगैर इमाम कैद खाने से बाहर निकले और निकलने के बाद कब्र के पास पहुंचे और कब्र के पास पहुंचने के बाद कहते मैं तुझे हुक्म देता हूँ कब्र में से वापस आ जा। एक मरतबा कब्र शिगाफ हुई और इंसान सलाम करता हुआ उठा और उठने के बाद पूछता मौला मेरे में क्या हुक्म है, क्या तेरा खान वादा, अरे तेरा इंतजार कर रहा है तो अपनी जोजा के साथ चले जा। अरे जब चलने लगा तो एक मरतबा इमाम ने कहा कि देखो अरे तुम ये ना कहना कि हमारी वजह से कोई दुनिया से चला गया, हम लोगों को जिंदगी देते हैं, हम किसी से जिंदगी नहीं लेते। बस इतना मुआवजा जैसे यजीद को पता चला तो लोगों ने बताया अरे सैयद सज्जाद मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, ये ऐसे मौजाद अगर होते रहे तो कयामत आ जाएगी। अब क्या किया जाए, क्या सज्जाद को यहाँ से निकाला जाए, जल्दी से रिहा किया जाए। लीजिए मतलब सैयद सज्जाद को बुलाया गया, मौला को बुलाया गया और बुलाने के बाद से यजीद कहता है कि ऐ सैयद सज्जाद हमने इरादा किया है कि हम तुम्हें आजाद कर दें। देखो अब तुम्हारा दिल चाहे कि तुम यहाँ रहो, चाहे कि तुम अपने वतन चले जाओ, इतना सुनना था। एक मरतबा कहा मैं मशवरा करके बताता हूँ, मैं अपने फूफी अम्मा से पूछ कर बताता हूँ। लीजिए अजीजों जब सैयद सज्जाद गए थे ना तो ज़ैनब परेशान थी, न जाने सैयद सज्जाद को किस लिए बुलाया है, न जाने सैयद सज्जाद को किस लिए बुलाया है। एक मतलब कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। अरे जैसे ही सैयद सज्जाद वापस आए देखा गए थे तो हाथों में कलिया थी, पैरों में बेड़िया थी, गले में खारदा तो तब आए तो न हथकड़ियाँ है न बेड़िया है न गले में खारदा तोक है। सारे ज़ैनब आगे बड़ी कहा सैयद सज्जाद अरे आजादी मुबारक हो, ये कहकर जैसे गले में हाथ डाला अरे चीख निकली फूफी अम्मा, अरे गर्दन से हाथ को हटाइए, क्या हुआ सैयद सज्जाद, अरे फूफी अम्मा अरे गर्दन बाजार में जैसे ही आपका हाथ लगा मुझे ख़यामत का दर्द हुआ। खुदा बड़ी से अल्लाह है सिवाय मेरे साथ। हाँ सैयद सज्जाद क्या खबर है, क्या फूफी अम्मा, यजीद पूछता है कि हम यहीं रहे अकेले जाए हमें आजादी मिल गई है। क्या सैयद सज्जाद अरे जाकर कहो यजीद से कि देखो वो जो हमारी चादर छीन ली गई थी वो वापस कर दे, हमारे तबरुकात वापस कर दे और वो जो सर है हमें एक मरतबा दे दे, हम अपने शहीदों को रो लेंगे। और देखो यजीद से कहो एक घर खाली करवाए जिसमें ज़ैनब की फातिमा की बेटी अपने लाल का अपने भाई का मातम कर सके। एक मरतबा जैसे ही इमाम पहुंचे और यजीद ने उन तमाम चीजों को सुना और इमाम ने कहा कि वो तबरुकात दिए जाए, वो चादरें वापस की जाए। एक मरतबा सैयद सज्जाद से कहता है, सैयद सज्जाद से अब ये तमतुस्साकिबा की दूसरे जिल्द से मैं पढ़ रहा हूँ जिसमें रिवायत लिखी है जैसे ही इमाम ने कहा कि चादरें वापस कर दी जाए क्या चादरें वापस दे दी जाएंगी। एक मरतबा कहा कि एक घर खाली कराया जाए क्या घर भी खाली करा दिया जाएगा। और फिर जब इमाम ने कहा कि हमारे शहीदों के सर दे दिए जाए, जब इतना कहना था एक मरतबा कहा सर न दिए जाएंगे, सर न दिए जाएंगे। इतना सुनना था कि एक मरतबा इमाम ने कहा जालिम ऐसा जुर्म न करना, अरे मेरी फूफी अम्मा अभी तक रोई नहीं है, सर को दे दिया जाए। और जब जैसे ही बात कबूल की गई है इमाम रोते हुए आए। लीजिए अजीजों चादरें आना शुरू हुई, तबरुकात आने शुरू हुए। अब जो चादरें आना शुरू हुई तबरुकात आने शुरू हुए। अजीजों जब तबरुकात खोले गए तो छोटे छोटे से तो बंदे निकले, तो गोशवारे निकले, गोशवारे का निकलना था। साहिब औलाद बैठे हो ना, अपनी बेटियों से बहुत प्यार है। अब ये छोटे छोटे से दो गोशवारे निकले तो सारी बीवियों ने जनाब रबाब को देखा। अरे रबाब को देखना था, रबाब ने कहा मुझे ना देखो, अब वो ना रही। अरे जिसके गोशवारे थे उसके कान की वो फाड़ दी गई, अरे वो कैद खाने के अंदर दफन कर दी गई। सिवाय हुसैन के। हाँ जीदान मोहतरम
یہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی چادریں آنا شروع ہوئی سب کی چادریں آئی ہیں. زینب نے ایک کی چادر دی. کلثوم تمہاری چادر, فضا تمہاری چادر, رباعت تمہاری چادر, لیلا تمہاری چادر. زینب نے اپنی چادر اپنے سر پر اوڑھی اور ایک چھوٹی سی چادر کو اٹھایا اور اٹھا کر قید خانے کی طرف چلی. چلنا تھا, پوچھا ارے زینب کہاں جا رہے ہو؟ تو میری سکینہ کو پڑھنے کا بڑا خیال تھا. ارے میری سکینہ بڑی یاد کرتی تھی. ارے اماں میرے بال چھوٹے چھوٹے ہیں, یہ چہرہ چھپا نہیں پاتی اماں, ہماری چادر کب ملے گی؟ جزاکم اللہ خدا آپ کو کسی کا من اللہ سوا قدر حسین جی. ہاں عزیزو, اب سرانے شروع ہوئے. ایک شہید کا سر آیا ہے. جیسے ہی ایک سر آیا سب سے پہلے چھوٹے سے 6 مہینے کے بچے کا سر آیا. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا, لیکن ہاتھ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا, جب کسی ماں کے سامنے ایک چھوٹے سے بچے کا سر لایا جائے اس پر کیا گزر جاتی ہوگی. لیکن جیسے علی اصغر کا سر آیا تو سب نے رباب کو دیکھا. ارے رباب کھڑی ہو گئی, میرے لال کا سر مجھے دے دو. جھولی کو پھیلا لیا اور جیسے علی اصغر کا سر رباب کی آغوش میں آیا, ارے چپکا کر گیا میرے لال, ارے مجھے معاف کر دینا, ارے تمہاری ماں کا دودھ خوش ہو گیا تھا, دودھ نہ پلا سکی. جزاکم اللہ خدا کو کسی کا من اللہ سوا قدر حسین. عزیزو, ایک بڑا خوبصورت سا سر آیا, ایک نوجوان کا سر آیا. جملہ سنیے گا, جیسے ہی وہ سر آیا تو تمام بیویاں رونے لگی, گریہ کرنے لگی. تمام بیویاں رونے لگی. ایک بیوی کھڑی ہوئی, کھڑی ہونے کے بعد کہا, خدا پروردگار عالم چونکہ نوجوان شہید ہوا ہو, اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو, اس کی ماں وہاں موجود نہ ہو. اتنا سننا تھا. ارے لالا کھڑی ہو گئی, اے بی بی ایسا نہ کہو, ارے ماں وہی موجود تھی, میرے لال کے سینے میں بچی کی نہیں توڑی گئی اور ماں دیکھتی رہ گئی. اللہ اکبر. مجھے قاسم کا سر آیا, قاسم کا سر آیا. جملہ سنیے گا, دیکھیں مکتب کیا لکھتا ہے. جیسے ہی جناب قاسم کا سر آیا تو جناب فروا نے آگے بڑھ کر لے لیا. لیکن جیسے قاسم کے سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ چہرے پر گھوڑے کے ٹاپوں کے نشان تھے. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے پتہ نہیں کیسے سنا. اب جملہ سنیے گا, ہمارا امام کہتا ہے, سلام ہو اس نوجوان پر جس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جیسے ہی جناب فرما نے دیکھا قاسم کے چہرے پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان. ارے ماں کہتی, میرے لال جب تم خیمے سے گئے تھے تو یہ نشان نہ تھے, آخر نشان کیسے پڑے؟ سید سجاد نے کہا, ماں ارے میرے بھائی کے لاشے پر گھوڑے دوڑا گئے. جزاکم اللہ خدا کو کسی کا من اللہ سوائے غم حسین کے. ہاں جو ایک سر آتا رہا, عزیزو ایک سر ایسا آیا جس کو بیزے پہلے اٹھایا تھا, بلکہ ایک تھیلے کے اندر بند کیا ہوا تھا. اب جو تھیلوں کھولا گیا زینب تڑپ گئی. آپ سمجھ گئے کس کا سر تھا؟ ارے عباس کا سر. زینب نے کہا, میرے ماں میرے بھائی, ارے میرے چادر کے محافظ, ارے کتنا بڑا ظلم ہوا. زینب نے آگے بڑھ کر جناب عباس کا سر اپنے آغوش میں لے لیا. ایک روایت دیکھا ام کلثوم نے اپنے آغوش میں لیا. لیکن عزیزو ایک سر آیا, جب سر آیا تو جیسے ہی وہ سر آیا سب احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. احترام کے کھڑے ہونے تو زینب نے کہا, میرے بھائی, ارے رسول کے دوست کے سوار, ارے جس کو دکان چسایا کرتے تھے, میرے بھائی آ, میرے دل کے بعد ملاقات ہوئی. ارے زینب نے سینے سے لگایا, ارے میرے ماں جائے, ارے تیرے بعد میری چادر چھین لی گئی. اللہ اکبر. مجلس برپا ہو گئی. عزیزو تاریخ نے بتایا 1 ہفتہ یا اس سے زیادہ مجلس ہوتی رہی اور ایک وقت وہ آیا کہ جب سوچا کہ چلو اب یہاں سے شام سے چلا جائے. لیکن قافلہ تیار ہوا. اگلے دن جناب سید سجاد نے صبح میں پوچھا, پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں تیار ہیں؟ کیا ساری بیویاں تیار ہیں؟ کہاں سید سجاد, پورا قافلہ تیار ہے, ساری بیویاں آمادہ ہیں, مگر ایک بیوی ہے جو نظر نہیں آتی ہے.
اللہ اکبر عزیز و صاحب اولاد بیٹھے ہو نا، ایک بیوی ہے جو کہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ وہ بیوی کون ہے؟ کہا وہ باپ کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ باپ صبح سے کہیں نظر نہیں آ رہی، کہا بیٹے اللہ مجھے پتہ ہے، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ اب جیسے ہی جناب زینب کو لے کے قید خانے کے اس گوشے کی طرف چلے نا، ارے جس میں چھوٹی سی قبر تھی، کیا دیکھا؟ ارے ماں نے خود کو قبر پر گرا رکھا ہے۔ ایسا کینا وطن جانے کا بڑا شوق تھا، اور وطن جا رہے ہیں، ایسا کینا چلو وطن چلے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا کو کسی غم من اللہ سوا غم حسین کے سید سجاد قریب پہنچے، وہ پہنچے لواتا ہے اماں چلیے۔ زینب نے کہا بھابھی چلیے گھر۔ ایک مرتبہ زینب کے چہرے کو دیکھا اور کہا زینب میں کس کے سہارے مدینے جاؤں؟ ارے میرا ایک بچہ تھا وہ کربلا میں رہ گیا، میرا والی و وارث کربلا میں رہ گیا، میری بچی قید خانے میں رہ گئی، ارے ماں کیسے زندہ رہتی ہے؟ عزیزوں ذرا تصور کر کے بتاؤ، جس گھر میں بچے نہ ہو ماں کا دل نہیں لگتا، ارے صاحب سے نوام جائے تو کیسے مدینے جائے؟ میں نہ چاہوں گا میں قید خانے میں رہوں گی۔ ایک مرتبہ سید سجاد اگر نہیں اماں آپ کو چلنا پڑے گا، میں حکم دیتا ہوں امام وقت ہونے کے ناطے چلیے۔ اچھا سجاد تم کہہ رہے ہو تو میں چلتی ہوں، لیجیے قافلہ چل دیا۔ عزیزوں قافلے کا چلنا تھا، چند قدم قافلہ چلا، محبت دیکھیے گا جناب سکینہ سے، جیسے قافلہ چلا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سید سجاد ذرا قافلے کو روک لو۔ قافلہ رک گیا، شام کی طرف زینب نے ہاتھ کیے، بولد کرنے کے بعد بیوی اور گواہ رہنا، اے سکینہ تنہا نہ رہے گی، میں وعدہ کرتی ہوں زینب واپس آئے گی، سکینہ خود کو تنہا نہ سمجھنا، اے بھوپی اماں واپس آئے گی، اے بھوپی اماں واپس، اور جب نہیں آواز آئی ہو بھوپی جلدی آئیے گا، اندھیرے سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا کو اسی غم اللہ سے بات کرنا چاہیے۔ ہاں جی جو علیہ قافلہ چل دیا، قافلہ چلا اور ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر ایک راستہ مدینے کی طرف ایک کربلا کی طرف جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا مولا کیا ارادہ ہے، کہاں جائیے گا؟ کیا میں بھوپی اماں سے پوچھتا ہوں، بھوپی اماں بتائیے تو ذرا ہمیں کہاں چلنا ہے؟ کہا بیٹا سجاد مجھے وہ مقام دکھا دے جہاں میرا بھائی قتل کیا گیا تھا، میں بھائی کی قبر ایسے میں بھائی کا لاش ایسے چھوڑ آئی تھی، مجھے بھائی کے لاشے پر لے چل، مجھے بھائی کی قبر پر لے چل، اتنا سننا تھا۔ ہر بیوی اب سوچ تصور کریے جس کے گھر کا شہید ہو گیا ہو کہ وہ باپ کو یہ یاد نہ آیا ہوگا، کو یہ یاد نہ آیا ہوگا، فرما کو قاسم یاد ہے، ہر بیوی کہنے لگی کربلا چلو کربلا چلو، کربلا چلتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ قافلہ جانے لگا، تاریخ نے بیان کیا کہ کربلا کے اندر ایک صحابی آیا ہوا ہے، ایک صحابی آیا، جملہ کمال کے سنیے گا، میں آہستہ سے پڑھوں گا لیکن غربت کو جناب امام سجاد کی ذرا محسوس کریے گا۔ جناب جابر جب پہنچے قبر پر ایک مرتبہ کہتے ہیں اے حسین جب بھی ملاقات کرتے تھے باہیں پھیلا دیا کرتے تھے، نانا کے سے صحابی کو سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ حسین کے آج مجھے سینے سے لگا لیا اور وہ نانا کے صحابی جابر آیا ہے، بس اتنا کہ ہمیں قبر سے آواز آئی اے جابر تم نے بڑا احسان کیا، ارے میری قبر پر آ گیا، اے جابر آج میرے نانا کے صحابی، ارے تیرے نانا کے، ارے میرے نانا تجھ سے بڑی محبت کیا کہ تو نے تو دیکھا تھا نا اپنی زبان چسایا کرتے تھے، مجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر دیا ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا کو اسی غم میں اللہ اس سے بات کرنا چاہتے۔ ہاں جی جو کیا ہوا، ایک مرتبہ جابر بیان کر رہے ہیں جیسے ہی جابر زیارت پڑھ رہے تھے، زیارت پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے زیارت کی اور ایک مرتبہ جابر کو یہ احساس ہوا، نظر تو کچھ نہیں آتا نا، احساس ہوا کوئی قافلہ آ رہا ہے، قافلے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جملہ سنیے گا قسم خدا کی بڑا روئیے گا اگر آپ نے محسوس کر لیا تو تصور شب ہے۔ جناب سید سجاد آ رہے ہیں قافلے کے ساتھ، جابر نے اپنے غلام سے پوچھا اے غلام یہ تو بتائیے قافلہ آ رہا ہے، مجھے احساس ہوا کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا ہاں، کہا دور سے کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب جناب جابر کیا کہتے ہیں اپنے غلام سے کہتے ہیں اگر یہ قافلہ سید سجاد کا ہوا نا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا،
اگر یہ میرا مولا آ رہا ہوگا تو میں تجھے آزاد کروں چلے سنیے غلام نے کہا کہ مولا یہ میرا آقا یہ تو بتائیے آپ کے مولا کی نشانی کیا ہے آپ کے مولا کی نشانی کیا ہے کہ میرا مولا جوان ہے میرا مولا جوان ہے اور سیاہ بال ہے سیاہ جو ہے زلفیں ہیں اور جوان ہے اور جیسے جوان ہوتا شجاع کہا کہ بالکل جوان ایک مرتبہ کہا کہ پھر یہ آپ کا آقا نہیں ہے پھر یہ آپ کے مولا نہیں ہے کہا کیوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ضعیف انسان ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے وہ ادھر مدینے ادھر کربلا کے اندر آیا ہے میں دیکھ رہا ہوں ایک ضعیف انسان ہے جس کے بال سفید ہو چکے ہیں جس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے بہت بیمار دکھائی دیتا ہے کہ پھر یہ میرا آقا نہیں ہو سکتا لیکن جیسے ہی سید سجاد نے آ کے کہا نا السلام علیکم یا جابر جابر تم کو میرا سلام ہو آواز پہچان لی آپ کے ہاتھ تشریف لائے ہیں اب سوچئے اگر جس کو کسی نے پرسہ نہ دیا ہو اور نانا کے صحابی سے مل جائے صحابی نے آگے بڑھ کر دعاؤں میں لے لیا اے میرے آقا اے سید سجاد رونے لگے اے جابر ہمارا گھر لٹ گیا میرا بابا مر گیا جزاکم اللہ حسین کے جادو کو پوری لگا پورا مختلف سنایا جابر نے پوچھا کہ کیا ہوا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا بابا قبر کر دیا میری دھوپی کی چادر چھین دی گئی اللہ اکبر ابھی مسائل سنائے تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں جابر تھوڑا سا دور ہو جا تھوڑا سا دور ہو جاتا کیوں آخر تو میری دھوپی آ رہی ہے میری پھوپھی آ رہی ہے ایک مرتبہ جابر نے کہا آقا مجھے نظر تو نہیں آتا کہ تجھے نظر نہیں آتا لیکن سنائی تو دیتا ہے نا میری پھوپھی ارے میرے بابا کی قبر پر آؤ یہ برداشت نہیں کر پائے گی آج اگر جملہ سنو گے جناب ضرور چل کر نہیں گئی اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا کوہنیوں کے بھر چلتی ہوئی امام کی قبر پر پہنچی اے میرے ماں جائے ارے تیری بہن آ گئی ارے میرے آنا کو میرے کر لے اے میرے ماں جائے تیرے لاشوں کو چھوڑ کر گئی تھی چادر چھن گئی تھی ورنہ کمر دے دیتی جزاکم اللہ خدا کو کسی کو میں اللہ سوائے غلط ہاں میں سمجھ رہا ہوں اتنی دیر رونا بڑا مشکل کام ہے لیکن عزیزو سوچو زینب کیسے رہی ہوگی سید سجاد کیسے رہی ہوں گے ہاں عزیزو پر 2 جملے اور سن لیجیے اور آپ کی دولت تمام تاریخ نے بتایا جناب زینب نے پوچھا اے میری ماں جائے یہ قدموں کی طرف کس کی قبر ہے کہا یہ علی اکبر کی قبر ہے کہا اچھا علی اکبر کی قبر ہے ایک مرتبہ میرے لال 18 سال بالا تھا تجھے اس لیے جو نہ بالا تھا تو میرا کس زمین پر اور میرا نوجوان اس طریقے سے دفن کر دیا جائے پھوپھی آئی ہے عجب نہیں قبر سے آ رہے پھوپھی اماں سلام ہے آپ پر آپ نے بڑی پرورش کی تھی لیکن ایک مرتبہ پوچھا یہ کس کی طرف ہے کہ یہ علی اصغر ساتھ میں ہے یہ کون ہے یہ گنجر شہیدہ ہے اور اس میں کون ہے کہ قاسم بھی اس میں ہے اور محمد بھی اس میں ہے تمام کے نام بتائے ایک مرتبہ زینب نے کچھ تلاش کرنا شروع کیا اور تلاش کرتے کرتے پوچھا کہ سید سجاد میرے عباس کی قبر نظر آئی اے سید سجاد میرے عباس کی قبر نظر نہیں آتی پھر بھی اماں میں ہمیں بڑا کر چچا کی قبر ہے آئیے میرے ساتھ چلیے عزیز جملہ سنیے کہ جیسے زینب پہنچی دیکھا ایک چھوٹی سی قبر پوچھا سید سجاد میرا بھائی تو بڑا قداوت تھا یہ چھوٹی سی قبر کیوں ہے قبر بھی اماں چچا کے ساتھ چچا کی شہادت کے بعد ارے قبر پر گھوڑے دوڑائے گئے اور بدن کے حصہ کے ٹکڑے کر دیے گئے اور میں اکٹھے کر کے چچا کی لاش کو دفنایا تھا جزاکم اللہ خدا آپ کو کسی کا میں اللہ سوال میں حسین کی عزیزہ سن رہے ہو ایک مرتبہ جیسے زینب قریب پہنچی اور کہا عباس تجھے بڑا فکر تھی نا میری چادر کی میرے بھائی جب تو شہید ہو گئے میری چادر چھین لی گئی اب بھیا مجھے تازیانے لگائے گئے اور آخری جملہ یہ تھا سجاد عباس جس سکینہ سے تو محبت کرتا تھا ارے وہ شام کے زندان میں رہ گئی عجب نہیں آواز آئی ہو اب ہم زینب ارے میری سکینہ کو تو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا تھا تنہا کیسے رہ گئی ہوگی
زینب میں آواز ہی ہوگی بھیا میں وعدہ کرتی ہوں سکینہ کو تنہا نہ رہنے دوں گی. جو آخری جملے سنیے, اگر آپ کربلا گئے ہوئے ہوں اور جب امام کی قبر چھوڑ کر جاتے ہیں بار بار پلٹ کر دیکھتے ہیں اور آواز دیتے مولا تمہارا بلائیے گا, لیجیے زینب جا رہی ہے. اور جو زینب چلی ایک آواز ہی اے بھیا بہن کا آخری سلام اب زینب نہ پائے گی. سجاد میں خدا حافظ کا قافلہ خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گیا. زینب ترقی رہ گئی. قبر حسین سے آواز آئی اے بہن زینب میرا نانے کو سلام کہہ دینا, اماں کو میرا سلام کہہ دینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کا